الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل الرسل سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا قرتنا وقرة عيوننا وشفائنا وشفاء صدورنا ومأوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الظاهر والباطن. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درج. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الكونين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. دکھا وہ حسن عالم سوز اپنی چشم پرنم کو، دکھا وہ حسن عالم سوز اپنی چشم پرنم کو، جو رلواتا ہے پروانے کو، جو تڑپاتا ہے پروانے کو، جو رلواتا ہے شبنم کو. تیرا نظارہ ہی نہیں اے ابوالہوس مقصد اس کا، تیرا نظارہ ہی نہیں اے ابوالہوس مقصد اس کا. کسی نے بنایا ہے کچھ سمجھ کر چشم آدم کو، اور گر دیکھا سارے عالم کو اس نے تو کیا دیکھا، گر دیکھا اس نے سارے عالم کو تو کیا دیکھا. نظر آئی نہ اپنی حقیقت گر جام سے جم کو، نہ اٹھا جذبہ خورشید سے ایک برگ گل تک بھی. یہ رفعت کی تمنا ہے جو لے اڑتی ہے شبنم کو.
پھرا کرتے نہیں مجروح الفت فکر درما میں، یہ زخمی آپ کر لیتے ہیں پیدا اپنے مرہم کو۔ اور دوسری جگہ حکیم الامت فرماتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو ترب آشنا خروش ہو تو نوا ہے، تو ترب آشنا خروش ہو تو نوا ہے، محرم گوش ہو تو نوا ہے، محرم گوش ہو وہ سرود کیا جو چھپا ہو سکوت، جو سکوت کیا۔ تو ترب آشنا خروش ہو تو نوا ہے، محرم گوش ہو وہ سرود کیا جو چھپا ہو سکوت، جو سکوت آئینہ ساز میں۔ اور نہ چھپا چھپا کے رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، نہ چھپا چھپا کے رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ خم ہے زلف ایاز میں۔ میں جو سر بسجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر۔ معزز و محتشم سامعین حضرات، رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی دو صفات کا ذکر فرمایا ہے، هو الظاہر والباطن، وہی ظاہر بھی ہے وہی باطن بھی ہے۔ صیغہ واحد کا ہے، عربی کی تھوڑی سی سوجھ بوجھ رکھنے والا جانتا ہے کہ ہوا ضمیر واحد کی ہے۔ ہوا ضمیر واحد کی لا کر رب کریم نے ارشاد فرما دیا ہوا الظاہر والباطن، کہ وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے، بات ایک ہی کی ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں۔ وہی اپنے حکم کے ساتھ اگر ظاہر پر جلوہ گر ہو جائے تو شریعت بن جاتی ہے، اور وہی اپنے حکم کے ساتھ اگر باطن پر جلوہ گر ہو جائے تو طریقت بن جاتی ہے۔ یہ کوئی بحث و تمیز جھگڑا مناظرہ والی بات نہیں۔ جس کو اس کی کوئی ایک جھلک ظاہر میں نہ نظر آئی، نہ کوئی جھلک باطن میں نظر آئی، وہ جھگڑے بحث و تمہیز اور مناظرے میں پڑ گئے۔ جو ظاہر اور باطن میں دونوں میں اس کے نظارے سے محروم رہے، وہ بحث و تمہیز اور جھگڑا میں مصروف ہو گئے، اور جنہیں ظاہر میں بھی اس کا جلوہ نظر آیا اور باطن میں بھی اس کا جلوہ نظر آیا، تو وہ پکار کر اٹھے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ انہیں اس کا ظاہر میں جلوہ نظر آیا یا باطن میں جلوہ نظر آیا، وہ سمجھ گئے کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے، ہک دی سب کو سک ہے، اس ہک کو جڑا ڈو کر جانے وہ کافر تے مشرک۔
جنہیں سمجھ آ گئی انہوں نے نہ سمجھنے والے کو کافر اور مشرک کہا، اور جنہیں سمجھ نہ آئی انہوں نے دیکھنے والوں کو کافر اور مشرک کہا۔ فرمایا ہوا الظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے وہی باطن میں جلوہ گر ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کا حکم وہ اپنے حکم کے ساتھ اگر خود ظاہر پر وارد ہو جائے تو احکام شریعت بن جاتا ہے، اور اپنے ہی حکم کے ساتھ اگر باطن پر وارد ہو جائے تو احکام شریعت، احکام طریقت، انوار طریقت وجود میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا ظاہر باطن سے جدا نہیں، باطن ظاہر سے جدا نہیں، جسم روح سے جدا نہیں، روح جسم سے جدا نہیں، روح ہو جسم نہ ہو اسے کوئی انسان نہیں کہتا۔ 6 فٹ کے قد والا جسم ہو، ہاتھ پاؤں سلامت ہوں، آنکھیں سلامت ہوں، کان سلامت ہوں، باقی سب کچھ سلامت ہو، جسم سے روح پرواز کر جائے اسے بھی مردہ اور میت کہتے ہیں، انسان نہیں کہتے۔ تو بغیر ظاہر کے صرف باطن سے بات نہیں بنتی، اور بغیر باطن کے صرف ظاہر سے بات نہیں بنتی۔ ظاہر باطن سے جدا نہیں ہو سکتا، باطن ظاہر سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم نے عالم بالا سے بارش نازل فرمائی۔ سبحان۔ میں نے ترجمہ آسمان اس لیے نہیں کیا کہ میں سما کا معنی آسمان نہیں کر رہا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے عالم بالا سے بارش نازل کی۔ اب سما کا معنی بلند چیز، بلند مقام ہوتا ہے، اور سائنس بھی اس پر گواہ ہے کہ بارش آسمان سے نہیں آتی، بادلوں سے آتی ہے۔ بارش آسمان سے نہیں آتی، بادلوں سے آتی ہے، اور بادل آسمان سے بہت نیچے ہے۔ بادل آسمان سے بہت نیچے ہیں۔ اگر سما کا معنی آسمان ہوتا تو بارش پھر آسمان سے آنی چاہیے تھی، مگر نہ اس پر سائنس گواہی دیتی ہے، نہ اس بات کو سائنس تسلیم کرتی ہے، نہ اس بات کو قرآن تسلیم کرتا ہے کہ سما کا معنی آسمان ہوتا ہے۔ سما کا معنی ہوتا ہے بالا، بلند چیز، اور اس سے ایک معنی بادل بھی کیا گیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے بادلوں سے بارش نازل فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لاجپال لاجپال۔ اب کائنات ارضی و سماوی میں سما سے مراد آسمان لے لو، سما سے مراد بادل لے لو، سما سے مراد بالا بلند مقام لے لو، عرض سے مراد زمین لے لو، یہ کائنات ارضی و سماوی کا ترجمہ ہے۔ اور اگر اسی سما اور اسی عرض کو، اگر اسی سما اور اسی عرض کو کائنات انسانی کی طرف لیا جائے کہ کائنات انسانی میں سما سے مراد کیا ہے اور عرض سے مراد کیا ہے، تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ کائنات انسانی میں سما سے مراد روح ہے اور عرض سے مراد جسم ہے۔ اب فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے، بلند چیز بلند مقام کا بھی اور پست چیز پست مقام کا بھی۔ اللہ خالق ہے ہر چیز کا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے اس چیز کا جس کو اس نے بلند و بالا پیدا فرمایا، اس پر بھی چمکنے والا اسی کا نور ہے۔ جس کو پست اور زیریں پیدا فرمایا، اس پر بھی چمکنے والا اسی کا نور ہے۔ عالم سماوات میں بھی اسی کا نور چمکتا ہے، عالم ارضی پر بھی اسی کا نور چمکتا ہے، افق روحی پر بھی اسی کا نور چمکتا ہے، اور افق ارضی جسم پر بھی اسی کا نور چمکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔
اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے جو چمکتا ہے افق روح پر بھی اور افق ارض پر بھی، یعنی جسم پر بھی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ مراد کائنات انسانی ہو یا مراد کائنات ارضی و سماوی ہو، وہ نور ہر جگہ چمکنے والا ہے۔ وہی نور عالم بالا پر بھی چمکتا ہے، وہی نور اس کی پیدا کردہ پست اور زیریں شے پر بھی چمکتا ہے، وہی نور افق روح پر بھی چمکتا ہے، وہی نور جسم پر بھی چمکتا ہے، وہی نور باطن میں بھی چمکتا ہے، وہی نور ظاہر میں بھی چمکتا ہے، عالم مادیات میں بھی اسی کا نور ہے، عالم روحانیات بھی اسی کے نور سے منور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے کوئی ایسی شے نہیں بنائی جس میں اس کا نور نہ ہو، بے شک نہیں۔ اب ذرا آیت کریمہ کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے افق روحی پر بھی چمکنے والا اور افق ارضی پر بھی چمکنے والا۔ مولا تو نور ہے، روح پر بھی تو ہی چمکتا ہے، جسم پر بھی تو ہی چمکتا ہے، ظاہر میں بھی تیری چمک ہے، باطن پر بھی تیری چمک ہے۔ مولا تجھے دیکھیں کیسے، کیسے روح پر چمکتا ہے، کیسے جسم پر چمکتا ہے، کیسے ظاہر پر چمکتا ہے، کیسے باطن کو منور کرتا ہے، کیسے عالم بالا پر تیری روشنی ہے، کیسے عالم زیریں پر تیری روشنی ہے۔ مولا کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا ایسے نہیں پتا چلے گا۔ مثل نورہ کمشکاۃ، اللہ، اس نور کی مثال ایک چراغ دان کی طرح ہے۔ اس آیت کی تفسیر سے پہلے ایک میں چھوٹی سی مثال عرض کر لوں تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کا نور ہر جگہ چمکتا ہے، ہر شے اسی کے نور سے منور ہے، ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ گرمیوں کا موسم ہے، سورج اپنی آب و تاب سے نکلا ہو، دوپہر کے وقت سورج کی طرف ٹک ٹکی لگا کر نہیں دیکھتا۔ آپ تجربہ کر لیں، دوپہر کے وقت گرمیوں کے موسم میں باہر نکلیں، سورج کی طرف ٹک ٹکی لگا کر دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ بغیر سن گلاسز کے، رنگین شیشوں والی اینک کے بغیر دھوپ پر چلا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہو، آنکھوں سے نہ دیکھا جا سکے، آنکھیں چندیا جائیں، ٹک ٹکی لگا کر اس کی طرف نہ نگاہ پڑ سکے، اگر سورج کا یہ عالم ہے تو سورج کو بنانے والے کو ظاہری آنکھ دیکھ سکتی ہے؟ اللہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ اگر سورج کی روشنی حاصل کرنا ہو تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں، سورج کی روشنی ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اور سائنسدانوں نے ایک طریقہ نکال لیا کہ اگر سورج سے روشنی حاصل کرنا ہو، کوئی تجربہ کرنا ہو، آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے سورج کی طرف نہ دیکھا جا سکے، آنکھیں چندیا جائیں، تو ایک آئینہ لیجئے، آئینہ کو سورج کے سامنے رکھ دیجئے ایک خاص زاویے پر، جس طرح خاص زاویے پر جب آپ آئینہ کو سورج کے سامنے رکھ دیں گے تو پورا کا پورا سورج آئینے میں منعکس ہو کر نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، پورا کا پورا سورج آئینے میں چمک کر نظر آنے لگے گا، پورا سورج آپ آئینے میں دیکھ پائیں گے۔ اور یہ ایک آئینے کی بات نہیں، اگر سائنس پڑھنے والا طالب علم ہو، جس زاویے پر سورج کے سامنے ایک آئینہ رکھا، سورج اس آئینے میں منعکس ہوا اور پورے کا پورا سورج آئینے میں چمک رہا ہے، دوسری طرف ایک خاص زاویے پر اس آئینے کے سامنے ایک دوسرا آئینہ رکھ دیں، آپ دیکھیں گے جس طرح پہلے آئینے میں سورج پورے کا پورا چمک کر نظر آ رہا ہے، دوسرے آئینے میں بھی اسی طرح پورے کا پورا چمک کر نظر آ رہا ہوگا۔ اللہ، ایک آئینہ نہیں، دو آئینے نہیں، تین آئینے نہیں، 10 آئینے نہیں، اگر رکھ سکیں تو 100 آئینہ رکھ دیں، اگر صحیح زاویہ میں رکھ سکیں تو 100 آئینہ رکھ دیں، 100 کے 100 آئینے میں جس طرح پہلے آئینے میں سورج منعکس ہو کر پوری آب و تاب سے پورا سورج، منور سورج پہلے آئینے میں نظر آ رہا ہوگا، 100 تک ہر آئینے میں اسی طرح سورج پوری طرح آب و تاب سے چمکتا ہوا نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
100 کے 100 آئینے میں آپ کو سورج پوری آب و تاب سے چمکتا ہوا نظر آئے گا. اگر سورج کے سامنے 100 آئینے رکھ دیے جائیں، ہر آئینے میں پورا کا پورا سورج نظر آئے، چمکتا ہوا آب و تاب سے نظر آئے، تو وہ نور ازل، وہ نور حق اگر ہر انسان میں پورے کا پورا نظر آئے تو اس میں کیا تباہ ہے. تو رب قدیر نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم ظاہری آنکھ سے سورج کو نہیں دیکھ سکتے، جو میں نے آئینے والی مثال عرض کی کہ 100 آئینہ رکھ دیں، 100 آئینے میں پورے کا پورا سورج نظر آئے گا. اب ذہن میں جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلاسل اولیاء کہاں سے آئے، یہ سلاسل طریقت کہاں سے آئے؟ اسے بتائیے بھائی، اگر 100 آئینہ رکھنے سے سورج ہر آئینے میں پورا نظر آتا ہے تو ہر سلسلہ طریقت میں ہر ولی، ہر قطب، ہر ابدال، ہر غوث میں جلوہ حق کیوں نظر آ سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لاجواب لاجواب، پیر سیال پیر سیال. اب یہ تو اس ظاہری سورج کی بات ہے. جب نور حق، جب حسن ازل، جب وہ حقیقی نور، ازلی نور، وہ حسن حقیقی اپنی آب و تاب سے چمکا، اپنی آب و تاب سے چمکا، اس نے چاہا کہ کوئی آئینہ ایسا بھی ہو جس میں میں بھی پورے کا پورا چمکتا نہ، تو اس کے ظہور کے لیے، اس نور حق، نور لازوال کے ظہور کے لیے جو سب سے پہلے آئینہ منتخب کیا گیا وہ آئینہ وجود مصطفیٰ. سبحان اللہ، بے شک بے شک. وہ آئینہ وجود مصطفیٰ تھا جس میں نور حق، حسن ازل، نور ازل اپنی آب و تاب سے چمکا، اور کائنات نے سینہ مصطفیٰ میں وہ حسن ازل، وہ نور ازل چمکتا ہوا دیکھا، دیکھنے والی آنکھ. اللہ. اس لیے اقبال نے پکار پکار کر کہا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب کوئی ایسا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. وہ ایسا آئینہ بنایا، اس آئینہ ساز نے وجود مصطفیٰ ایسا آئینہ بنایا. اقبال کہتا ہے ایک دفعہ بنا دیا، اب ایسا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. نور مصطفیٰ، وجود مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ ایسا آئینہ تھا جسے دیکھ کر صحابہ تلاوت کرتے تھے، جسے دیکھ کر صحابہ نور حق کو دیکھتے تھے. اور رب نے پکار پکار کر اعلان کیا کہ اے حسن ازل کے متلاشیو، اے نور حق کے متلاشیو، اگر میرا ظہور ظاہر اور باطن میں دیکھنا چاہتے ہو تو میں نے ایک ہی آئینہ پیدا کیا، جس میں ظاہر میں بھی دیکھنا چاہتے ہو تو میرا نور منعکس ہو کر نظر آئے گا، باطن میں بھی کوئی دیکھنے والی آنکھ ہوگی تو میرا ہی نور چمکتا ہوا نظر آئے گا. جگ میں آ کر جب ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا. یہ دیکھنے والی آنکھ کا کمال ہوتا ہے. تو وجود مصطفیٰ وہ پہلا آئینہ تھا جس میں نور حق چمکا، حسن ازل چمکا، اور صحابہ نے زیارت کی. جب وہ پہلا آئینہ وجود مصطفیٰ نور حق کے سامنے رکھا گیا اور نور حق اپنی آب و تاب سے اس میں چمکا، اب اس آئینے کے سامنے ایک خاص زاویے پر آئینہ قلب صدیق رکھا گیا. پھر اسی زاویے پر ایک آئینہ قلب عمر فاروق رکھا گیا.
اسی زاویے پر ایک آئینہ قلب ذو نورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رکھا گیا. ایک آئینہ قلب مولا کائنات حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کا آئینہ قلب رکھا گیا. اللہ. اور جب نور حق سے حسن ازل سے وہ نور وجود مصطفیٰ میں چمکا، اب ایسا آئینہ سے کہیں صدیق پر چھینٹے پڑ رہے، کہیں عمر فاروق چمک اٹھے، کہیں عثمان ذو النورین چمک اٹھے، کہیں مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمک اٹھے. اور یہ وہ نور حق تھا جو قیامت تک نہ مدھم ہو سکتا ہے نہ ختم ہو سکتا ہے. بے شک بے شک. پھر ان آئینوں سے ایک زاویے خاص زاویے پر ایک بغداد میں آئینہ قلب رکھا گیا، اور وہاں پیران پیر غوث اعظم دستگیر حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں نور حق چمکا. سبحان اللہ. کہیں اجمیر میں ایک آئینہ صحیح سمت میں رکھا گیا، حضور غریب نواز کی صورت میں نور حق چمکا. کہیں سہرورد میں ایک آئینہ رکھا گیا اور شہنشاہ سہرورد کی صورت میں نور حق چمکا. کہیں شہنشاہ نقشبند کی صورت میں نقشبند میں نور حق چمکا اور اپنی آگ و تاب سے کائنات کو روشن کرنے لگا. یہ سب نور حق ہی تھا اور کیا تھا. ایک بات اپنی عقیدت بھی کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں جس کا کھائیں اسی کے گیت گائیں. ہمیں نسبت ہے حضور غوث الورا سے، اور یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر حقیقت بیان کر رہا ہوں، جس کی گواہی شہنشاہ نقشبند حضور مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی. مستند حوالہ پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض جملہ صحابہ نے حاصل کیا، اس بارگاہ سے کوئی خالی نہیں لوٹا، مگر فرمایا کہ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ولایت کبریٰ اور ولایت صغریٰ. اللہ. کیا فرمایا؟ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ولایت کبریٰ اور ولایت صغریٰ. فرمایا ولایت صغریٰ جو تھی کائنات میں جملہ اولیاء جتنے ابدال بنے، جتنے قطب بنے، جتنے ولی بنے، جتنے غوث بنے، سب میں ولایت صغریٰ تقسیم کی گئی اور ولایت کبریٰ کو سنبھالے رکھا. اللہ اللہ اللہ. فرمایا وہ ولایت کبریٰ ایک امانت تھی جو نور حق سے حسن ازل سے سینہ مصطفیٰ میں منور ہوئی، سینہ مصطفیٰ سے چمکی، اور سینہ مصطفیٰ سے وہ امانت ڈائریکٹ مولا مرتضیٰ کے سینہ میں منتقل. سبحان اللہ. اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. بھائی نعرہ اس وقت لگائیں جس وقت بات مکمل ہو جائے. وہ نور حق جب آئینہ مصطفیٰ سے سینہ مصطفیٰ سے مولا مرتضیٰ کے سینے تک پہنچا، حضرت مجدد الف ثانی بیان فرماتے ہیں کہ پھر وہ امانت مولا مرتضیٰ سے اہل بیت میں منتقل ہوتی رہی، وہ ولایت کبریٰ اہل بیت میں منتقل ہوتی رہی، اور بالآخر حضور غوث الورا شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے امین بنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس ولایت کبریٰ کے امین حضور غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ بنے. اللہ اللہ. سینہ غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امانت کا بوجھ اٹھایا. اللہ. اور حضرت مجدد یہاں خاموش نہیں بلکہ فرمایا خبردار، ولایت کبریٰ کے امین غوث الورا ہیں. کائنات میں جتنے بھی کتب ابدال غوث کلندر جتنے بھی ولایت پر فائز ہوئے ہیں وہ در غوث کی گدائی سے ہوئے ہیں، فیضان غوثیت سے ہوئے ہیں. جب تک حضور غوث الورا کے سامنے کوئی ولایت کے لیے اپنی جھولی نہ پھیلائے، اپنا دست دراز نہ کرے، ان کے در اقدس پر گدائی جا کر نہ کرے، جب تک وہ اس کی ولایت کی
تصدیق نہ فرمائیں، حضرت مجدد فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،